الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیچھے بیان یہ چل رہا تھا کہ ایک انسان نے، رب المال نے 1000 روپے دیے نصف کے فائدے کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے باندی خریدی اور باندی سے اس نے وتی کری، اور وتی کرنے کے بعد اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اور بچے کی قیمت اسی برابر ہو گئی، باندی کے برابر۔ اب وہ ہے اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کا دعویٰ تو یہ صحیح ہے، لیکن اب جب 1000 تک تھی تب تک اس نے دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد اس کی قیمت بڑھ کر کے 1500 ہو گئی، کس کی؟ غلام کی، اور دعویٰ کرنے والا مالدار ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر چاہے تو رب المال اس غلام سے 1250 میں کیا کرائے؟ کام کروائے، اور اگر چاہے تو اسے آزاد کر دیں۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس کی جو جب اس نے 1000 تھی اس کی قیمت، تو اس کا دعویٰ کرنا صحیح نافذ نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شرط فوت تھی وہاں پر، اور شرط کیا تھی؟ آزادی فوت ہو جا رہی تھی اور ملکیت نہ ہونا۔ لیکن جب اس کا، کیونکہ جو کچھ 1000 تھا وہ 1000 مستحق تھا، راس المال سے جڑ جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد جیسے اس کی قیمت بڑھی تو یہاں پر فائدہ اب ظاہر ہوا، تو اب یہاں پر جو دعوی سابقہ جو موقوف تھا وہ لوٹ کر کے آ گیا، اور اس کا بیٹا ہونا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ دعویٰ صحیح تھا کہ پھر محمول کرتے ہوئے فراش نکاح پر محمول کرتے ہوئے، دعوی سابقہ موقوف تھا ملک نہ ہونے کی وجہ سے، پھر اس کے بعد جب اس کی قیمت بڑھی تو دعوی سابقہ نافذ ہو گیا، برخلاف اس صورت کے کہ جب وہ 1000 کا تھا اس نے اس کو آزاد کیا تھا۔ کہہ رہے ہیں آزاد کیا اور پھر اس کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی، تو یہاں پر یہ جو ہے آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ آزادی کو ثابت کرنا ہے، اور یہ باطل ہو چکی ہے اس وقت اس نے آزاد کیا تھا جب اس کی ملکیت نہیں تھی، کیونکہ وہ 1000 جتنا تھا وہ پورا کیا ہے؟ مستحق تھا، ام ولد کے ساتھ راس المال کے درجے میں تھا، اور اب اس کی جو قیمت بڑھی، اب اس کی تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ملکیت ثابت ہونے سے اس کا جو پہلے والا جو تھا آزاد کرنا وہ ثابت نہیں ہوگا، ایک بار باطل ہو گیا تو اب وہ درست نہیں ہوگا۔ سمجھا نہیں؟ اب یہاں پر یہ چیز یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تو اب یہ جائز ہے کس کے اندر؟ کہ نافذ ہو جائے ملکیت کے ثابت ہونے کے وقت۔ کون سا؟ اس کا جو دعویٰ کیا ہوا تھا، اس نے پہلا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو ملکیت ثابت ہونے کے وقت اس کا یہ دعویٰ ثابت ہو جائے، جیسا کہ کوئی کسی غیر کے غلام کے آزاد کرنے کا اقرار کرے، کہے کہ میں ان کے غلام کو آزاد کیا میں نے، ابھی اس کا دعویٰ موقوف ہے، لیکن پھر اس نے جیسے خرید لیا اور پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ تو دعویٰ اس کا صحیح ہے لڑکا ہونے کا اور نسب ثابت ہے، تو اب جو ہے آزادی ثابت ہو جائے گی، کیونکہ بعض کے اندر جو ہے اس کی ملکیت ہو چکی ہے۔ تو اب جو بعض بچا لڑکا وہ کیا کرے؟ بعض کے اندر اس کی ملکیت ثابت ہوئی، 1500 کا ہو گیا، تو 250 کے حساب سے غلام اس کا آزاد ہوا یا بیٹا آزاد ہوا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ 250 جو بچا ہوا ہے کس کا؟ رب المال کا، وہ کیسے ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ رب المال کے لیے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا۔ کون؟ مضارب جو ہے رب المال کے لیے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا، یہ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی آزادی جو ہے نسب اور ملکیت دونوں سے ثابت ہوئی ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اور ملکیت سب سے لاسٹ میں آئی ہے، پہلے نسب ہوا ہے، ملکیت بھی بعد میں آئی ہے، تو لہذا حکم بھی اس کی طرف منسوب کیا جائے گا، ملکیت کی طرف۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ
قاعدہ یہ ہے کہ ضمان کب ثابت ہوتا ہے؟ ملکیت کا ضمان، یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ ملکیت کا ضمان یہ اس میں تعدی اور غیر تعدی، یعنی آزادی کر کا ضمان، آزادی کا ضمان تو اس میں تعدی ضروری ہے، آزادی کا ضمان اس میں تعدی ضروری ہے، وہذا ضمان و اطاق، اور یہ آزادی کا ضمان ہے تو اس میں تعدی ضروری ہے، اور مالک بننے کا جو ضمان ہے وہ صرف محل کے مالک ہونے کی طرف لوٹتا ہے، اور اس میں کسی جو ہے اس کی صنعت کاری کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف مالک ہونے پر اعتبار ہوتا ہے، اس میں تعدی اور غیر تعدی دونوں برابر ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ پہلی والی جو مثال ہے اس میں تعدی دیکھی جائے گی، اگر تعدی پائی گئی اس کی طرف سے تب تو یہ ضمان بھرے گا، اور تعدی نہیں پائی گئی تو یہ رب المال کو ضمان نہیں دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس کی جو قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، غلام آزاد ہو گیا تو مضارب کا اس میں کچھ کرنے سے نہیں ہوا ہے، بلکہ کیسے ہوا؟ خود آٹومیٹک اس کی مالیت بڑھی اور یہ کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا، تو بیٹا ہونا ملکیت ثابت ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں اس کی طرف سے، مضارب کی طرف سے کوئی اس میں تعدی نہیں پائی گئی، برخلاف کسی کا جو ہے آزاد کرنا اس میں تعدی پائی جائے تو وہاں پر وہ کیا ہوگا؟ تاوان بھرے گا۔ اب یہاں پر ایک بار مثال دیکھیں، ولا یضمن لرب المال شیئا من قیمت الولد، رب المال کے لیے کسی شے کا وہ ضامن نہیں ہوگا لڑکے کی قیمت کا، لأن اتقہ ثبت بالنسب والملکی، اس لیے کہ اس کا نسب جو ہے لڑکے کا وہ ثابت ہے، اس کی آزادی لڑکے کی جو ثابت ہوئی ہے نسب اور ملک دونوں سے، والملک آخرہما وجوداً، اور ملک جو ہے وہ وجود کے اعتبار سے آخری ہے، فیضاف الیہ، تو حکم اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا، ولا صنع لہ فی، اور اس کو جو ہے یعنی مضارب کا کوئی بھی اس میں دخل نہیں ہے، کس میں؟ کیونکہ یہ جو ہے قیمت کی جو زیادتی ہوئی ہے وہ خود ہی ہوئی ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور مضارب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہذا ضمان و اعتاق، اور یہ آزاد کرنے کا ضمان ہے، فلا بد من التعدی، لہذا اس میں تعدی ہونا ضروری ہے، ضمان واجب کرنے کے لیے کیا ہے؟ تعدی ہونا ضروری ہے، ولم یوجد، اور وہ اس کی جانب سے پائی نہیں گئی ہے۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ مالک بننے کا ضمان تو مطلقاً واجب ہوتا ہے، اور اعتاق کا ضمان کب واجب ہوتا ہے؟ جب تعدی پائی جائے، صحیح ہے نہیں؟ تو اعتاق کا ضمان اس وقت واجب ہوگا جب کہ تعدی پائی جائے، اور یہاں مضارب کی طرف سے تعدی نہیں پائی گئی۔ اب کیا کرے گا؟ جب یہ آدھا آزاد ہو گیا تو رب المال کیا کرے؟ رب المال کیا کرے گا اس بچے سے؟ یہ کرے گا وَلَهُ أَن يَسْتَسْعَ الْغُلَامُ، رب المال کو یہ حق ہوگا کہ اس غلام سے کمائی کروائے۔ کتنی کمائی کروائے گا؟ 12.5 ہوگی۔ اس کو یہ حق ہوگا کہ غلام سے کمائی کروائے، لِأَنَّهُ احتسبت مالیتُ عِندَهُ، کیونکہ اس کی جو مالیت ہے غلام کی وہ رب المال کے پاس رک چکی ہے، رک گئی ہے، پورا آزادی نہیں ہوگا تو یہ کمائی کر کے دے گا تاکہ پورا آزاد ہو جائے، اس لیے کہ اس کی مالیت جو ہے وہ اس کے پاس رکی ہوئی ہے۔ وَلَهُ أَن يَعْتِقَ، اور اسے یہ بھی حق ہوگا کہ یہ کیا ہے بغیر کمائی کے اسے آزاد بھی کر دیں، صحیح ہے؟ اب کہہ رہے ہیں لِأَنَّ الْمُسْتَسْعَى كَالْمُكَاتِبِ، اس لیے کہ کمائی کرنے والا یہ مکاتب کی طرح ہے، مکاتب غلام کی طرح ہے، جس طرح اعتاق کو وہ قبول کرتا ہے مکاتب، ایسے ہی اعتاق کو یہ بھی قبول کر لے گا۔ وہ بھی کیا ہوتا ہے مکاتب میں؟ آقا نے یہ شرط لگا دی کہ تم مجھے اتنا پیسہ دے دو اور تم آزاد ہو، ایسے یہ بھی کمائی، اس لیے کہ کمائی کرنے والا یہ مکاتب کی طرح ہے۔ امام اعظم کے نزدیک وَيَسْتَسْعِيهِ فِي 1250، اور یہ غلام جو ہے اور اس کے لیے کمائی کرے گا، یعنی رب المال اس سے کمائی کروائے گا، رب المال اس سے کمائی کروائے کتنے میں؟ 1250 میں کروائے گا، لأن الالف مستحق براس المال، اس لیے کہ 1000 تو یہ راس المال سے جو ہے ثابت ہے، راس المال سے متصل ہے، راس المال اس کا 1000 ہے، والخمسمائۃ ربح، اور 500 جو ہے وہ فائدے کا ہے، 1500 ہوا تھا اس کا، تو 1500 کا غلام تھا تو 1000 تو راس المال کا ہے، اور 500 کس کا ہے؟ فائدے کا ہے، 250 کس کا ہو گیا؟ مضارب کا، اور 250 کس کا ہو جائے گا؟
رب المال کا، والربح بینہما، اور فائدہ جو ہوگا وہ رب المال اور مضارب دونوں کے درمیان ہے، فلہذا یسعی لہ فی ھذا المقدار، تو یہ رب المال کے لیے کمائی کرے گا اتنی مقدار میں، 1250 میں۔ 1250 میں کیوں کرے گا؟ اصل راس المال بھی تو اپنا حاصل کرنا ہے اسے، راس المال لینا 250 ہی لے تو فائدہ کیا اس کا؟ اصل راس المال بچا کر کے فائدہ دیکھا جائے گا، کمائی ہوئی نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے مضارب کو۔ اب کہتے ہیں یہاں پر ثم اذا قبض رب المال الالفا، پھر جب لڑکے سے رب المال نے 1000 پر قبضہ کر لیا، لے کر کے 1000 پر قبضہ کر لیا، لہو ان یضمن المدعی نصف قیمت الام، اب کیا ہے، جب لڑکے کی رب المال نے 1000 پر قبضہ کر لیا تو اب اسے حق ہوگا کہ جو لڑکے کا دعویٰ کرنے والا تھا مضارب، اس سے جو ہے ام کی نصف قیمت کا ضمان لے۔ کیا ہوا؟ جب تک یہ 1000 میں تھا نا تب تک فائدہ پتہ نہیں چل رہا تھا، اب جب یہ 1000 کی قیمت ہوئی تو یہ راس المال میں آ گیا، صحیح ہے نہیں؟ اور تو پتہ چلا کہ اب یہ پتہ چلا کہ باندھی پوری فائدے میں ہے، کیا ہے؟ باندھی پوری فائدے میں ہے، تو اب فائدے میں ہے، گویا کہ وہ 1000 روپے کی باندھی ہوئی، لہذا اب 500 روپے اس کے ہو جائیں گے اور 500 روپے اس کے ہو جائیں گے۔ دیکھیں پہلے اس کو دیکھ لیں، ثم اذا قبض رب المال الالفا، پھر جب رب المال نے 1000 پر قبضہ کر لیا، لہو ان یضمن المدعی نصف قیمت الام، تو اب جو ہے مدعی جو دعویٰ کرنے والے سے ضمان لے نصف قیمت الام، رب المال ضمان لے گا کس سے؟ ام کی قیمت کے نصف کا، اور ام کتنے کی تھی؟ 1000 کی تھی، لأن الالف الماخوذ لما استحق براس المال، اس لیے کہ 1000 جو لڑکے سے حاصل ہوا ہے وہ تو راس المال سے کیا ہے؟ ثابت ہے، راس المال سے ثابت ہے، لکونہ مقدما فی الاستیفاء، اس لیے یہ جو ہے یہ جو ہوگا وصول کرنے میں فائدے پر مقدم ہوگا، فائدے میں کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا۔ کون سا؟ یہ کہیں گے کہ اصل پہلے راس المال کو دیکھا جائے گا، راس المال لے لیا اس نے، اب اس لیے کہ اس کو جو ہے پہلے فائدے میں حاصل کرنے میں فائدے پر مقدم کیا جائے گا۔ اب جب 1000 حاصل کیا اس نے، پتہ چلا کہ یہ ایک حاصل کرنے کے بعد پتہ چلا ظاہر ان الجاریۃ کلھا ربح، تب پتہ چلا کہ پوری کی پوری باندھی کیا ہے؟ فائدے میں ہے، فتکون بینہما، تو باندھی جو ہے دونوں کے درمیان کیا ہوگی؟ نصف ہو جائے گی، رب المال اور مضارب کے درمیان، اور وہ ہوگی کیوں؟ وہ اس وجہ سے ہوگی کیونکہ دعویٰ اس کی طرف سے صحیح ہو چکا ہے، دعویٰ ہو چکا ہے کہ یہ لڑکا میرا ہے، تو اب باندھی یہ ام ولد ہونا اس کا ثابت ہو گیا، جب ام ولد ہونا ثابت ہو گیا اب اس کو تو واپس لے نہیں سکتا، تو لہذا اب گویا کہ یہ لڑکے سے تو اس نے مستحق ہو گیا راس المال کا 1000 کا، اب گویا کہ فائدے میں بچ گئی پوری باندھی، اب باندھی جب پوری فائدے میں بچی تو اس میں سے 5 یعنی باندھی جو ہے ام ولد بن گئی، تو اب جو ہے ام ولد تو واپس نہیں ہو سکتی، لہذا کیا کرے گا؟ فائدے میں شمار کرے گا، 1000 روپے فائدے کا تھا، رب المال 500 روپے لے گا۔ وقد تقدمت دعوت صحیحہ، اور رب المال اور مضارب کے درمیان یہ تقسیم ہوگا، اور وہ دعویٰ جو ہے مضارب کی طرف سے صحیح ہوا، کیوں؟ لاحتمال الفراش ثابت بالنکاح، اس لیے کہ اس فراش کا احتمال ہونے کی وجہ سے جو نکاح سے ثابت ہے، تو نکاح سے ثابت ہے، تو نکاح چونکہ ہو چکا ہے ان کا، تو لہٰذا لڑکا جب پیدا ہو گیا تو ماں کو ام ولد بنا دیا اس نے، اب ام ولد بنا دیا تو یہ ملکیت اس کی ہو گئی، اس میں ملکیت ہو گئی، وتوقف نفاذها، اور اس کا جو دعوے کا جو نفاذ تھا وہ موقوف تھا لفقد الملکی، کیا ہے؟ ملکیت کے مفقود ہونے کی وجہ سے، وَإِذَا ظَهَرَ الْمِلْكُ، اور جب ملکیت ظاہر ہوئی، نفذت تلک الدعویٰ، تو وہ دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ جب تک غلام کی قیمت 1000 تھی
تب تک نہیں ہو رہا تھا، دعویٰ کلام کی قیمت بڑھی تو یہ دعویٰ کیا ہو گیا؟ نافذ ہو گیا، اور اس کے اندر ملکیت ظاہر ہو گئی باندی کے اندر. تو کہہ رہے ہیں فَإِذَا ظَهَرَ الْمِلْكُ، جب ملکیت ظاہر ہو گئی تو یہ دعویٰ نافذ ہو گیا. وَصَارَتِ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، اور باندی جو ہو جائے گی مضارب کی ولد ہو جائے گی. وَيَضْمَنُ نَصِيبَ رَبِّ الْمَالِ، اور یہ مالک بننے کا ضمان یہ رب المال کے حصے کا ضمان دے گا. پیچھے بیان کیا نا کہ قائے کا ضمان کیا ہے. دو قاعدے یاد رکھیں کہ اعتاق کا ضمان کب واجب ہوتا ہے؟ تعدی سے ہوتا ہے. اور مالک بننے کا ضمان مطلقاً واجب ہوتا ہے. یہ مالک بننے کا ضمان ہو رہا ہے، مالک بن گیا باندی کا، تو مالک بننے کا ضمان مطلقاً ہوگا، خواہ تعدی پائی جائے نہ پائی جائے. تعدی اگرچہ نہیں پائے گی اس کی وجہ سے، لیکن کیا ہوگا؟ ایمان دے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ رَبِّ الْمَالِ، اور مالک بننے کا ضمان یہ رب المال کے حصے کا ضمان ادا کرے گا. لِأَنَّ هَذَا ضِمَانُ التَّمَلُّكِ، کیونکہ یہ مالک بننے کا ضمان ہے. وَضِمَانُ التَّمَلُّكِ لَا يَسْتَدِي صَنْعًا، اور مالک بننے کا جو ضمان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مالک بننے کا جو ضمان ہوتا ہے وہ تعدی کا کسی اس کے طرف سے کام کی تقاضا نہیں کرتا ہے. کس کی طرف سے؟ مضارب کی طرف سے، بلکہ وہ صرف ملکیت پر اس کا اعتماد ہوتا ہے، اور وہ ملکیت حاصل ہو چکی ہے. ملکیت کس کی حاصل ہو چکی ہے؟ باندی کے اندر ملکیت آ گئی اس کی، کیونکہ موقوف تھی نا. غلام جب تک 1000 بڑھا نہیں تھا اس کی قیمت تب تک موقوف تھی. جب وہ غلام سے لے لیے اس نے 1000 روپے، اور اس کے بعد پتہ چلا یہ باندی پوری فائدے میں آئی، تو اس کا جو دعویٰ تھا سابقہ موقوف تھا. اب دعویٰ سابقہ جو ہے وہ ثابت ہو گیا، یعنی پتہ چل گیا کہ یہ باندی تو کیا ہے؟ ملکے کی، نفقے کی ہے. کیوں؟ کیونکہ احتمال فراج اس کے اندر ثابت ہے. تو اس کا جو دعویٰ تھا وہ نافذ ہو جائے گا، اور جب ملکیت ظاہر ہو گئی تو دعویٰ نافذ ہو جائے گا، اور باندی اس کی ولد بن جائے گی، اور یہ رب المال کے حصے کا ضامن بنے گا. لِأَنَّ هَذَا ضِمَانُ التَّمَلُّكِ، کیونکہ یہ مالک بننے کا ضمان ہے، اور مالک بننے کا ضمان کسی کام کا تقاضا نہیں کرتا ہے. جیسا کہ کسی نے کسی باندی کو نکاح کے ذریعے ولد بنا دیا. کیا ہے؟ کسی باندی کو نکاح کے ذریعے ولد بنا دیا، پھر اس کا مالک ہو گیا، وہ مالک ہو گیا، اور ایک دوسرا آدمی اس کا مالک ہو گیا. باندی تھی اور دو کیا ہے، یہ شوہر مالک بن گیا، ولد بنا دیا اسے، اور یہ مالک اور ایک دوسرا مالک ہے. اب دوسرے والے کا حصہ اس میں آ گیا، دو لوگ شریک ہو گئے باندی میں. تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مالک بننے کا ضمان دے گا کسے؟ دوسرے والے کو، اصل کو. تو دو لوگ ہو گئے شریک اس میں، تو لہذا اس کی ولد بن گئی. تو اب اس کے لیے اس کو کہا جائے گا کہ پوری اس کی ملکیت ثابت کر دیں اس کے اندر، اور جو اس کا کمی ہو رہی تھی، اس کا نقصان ہو رہا تھا، اس کا جو شرکت تھی اس کو پیسہ اس کو ادا کر دیا جائے گا تاوان. جیسے کہ کسی نے کسی باندی کو ولد بنا دیا نکاح کے ذریعے، ثم ملکہ پھر اس کا وہ مالک ہو گیا، وہ اور دوسرا کوئی وراثت کے ذریعے. وراثت کی صورت میں یضمن نصیبہ شریکی، تو ایسی صورت میں وہ اپنے شریک کے حصے کا کیا بڑھے گا؟ تاوان دے گا. قضا حاضہ، ایسے یہاں پر ہے. کہاں پر؟ اوپر رب المال اور مضارب والے حصے میں، کہ رب المال کے جو حصہ جو باندی کے اندر جو فائدہ ہو رہا ہے وہ مالک بننے کا ضمان فوت کر رہا ہے، تو مالک بننے کا ضمان یہ ادا کرے گا رب المال کو. برخلاف ضمان الولد علی ما مر، برخلاف ضمان الولد کے جیسا کہ گزر چکا. ضمان الولد کا کیا یہ وہ کیا ہے؟ ضمان ادا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں تعدی تعدی ضروری ہے، اور وہاں تعدی اس کی طرف سے پائی نہیں گئی. تو دونوں میں فرق ہو گیا. مالک بننے کے ضمان میں تعدی پائی جائے یا نہ پائی جائے وہاں دینا ہے، اور جہاں لڑکے کا کیا ہے، لڑکے کا نسب ثابت ہو لڑکے کے لیے، تو وہاں کیا ہے؟ تعدی پائے جانا ضروری ہے. تعدی نہیں پایا جائے تو ضمان ادا نہیں کرے گا. تو گویا کہ ایک طور سے اگر ہم دیکھیں، یہ لڑکا جب کتنا ہوا، 1000 سے 1500 پہنچا، 250 روپے اسے ملے ادھر، 250 روپے ادھر ملے، اور پتہ چلا کہ یہ غلام جب تک 1000 کا تھا تب تک تو یہ موقوف تھا، ملکیت ہی نہیں ثابت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ راس المال سے جڑ رہا تھا. اب جب اس کی قیمت 1500 پہنچی اور جو بانٹ لیا تو پتہ چلا یہ جو آئی باندی پوری گویا فائدے میں آئی. اب جب فائدے میں آئی تو یہ کیا ہوگا؟ چونکہ ولد بنا چکا ہے احتمال فراش کی وجہ سے،
تو اب جو ہے اسی کی طرف لوٹا دیا، جو دعوی سابقہ تھا وہ نافذ ہو گیا، لہٰذا یہ مالک بننے کا اور ملکیت بھی ثابت ہو گئی اس کے اندر، اس کی مضارب کی، کس کے اندر؟ باندھی کے اندر۔ لہٰذا اب مالک بننے کا ضمان، جو آدھا جو فائدہ تھا کس کا؟ رب المال کا۔ 1000 کی باندھی ہے تو 500 کا 500 فائدے کے کس کے ہوئے؟ رب المال کے، 500 مضارب کے۔ اور چونکہ یہ اس کے اندر ملکیت 500 میں ہو گئی اس کی، تو 500 کا ضمان کون دے گا؟ یہ مضارب رب المال کو دے گا، کیونکہ یہ مالک بننے کا ضمان ہے اور اس میں تعدی غیر تعدی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے۔ ہو گیا؟ مالک یہ طور پر بنا کہ پہلے تو جب تک تھا ہی نہیں بالکل، جب تک باندھی خریدی تھی رب المال کے پیسے سے ہی، اور بتی ہوئی کی، اس سے لڑکا پیدا ہوا، لڑکا 1000 تک قیمت ہو گیا، اس وقت تک مالک کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ لڑکا 1500 پہنچا اور اس میں فائدہ ہوا، رب المال کے مستحق 1000 روپے آ گئے، اس کے بعد سے یہ جو ہے ثابت ہوا کہ یہ مالک بننا، کیونکہ اس کے اندر 500 روپے اس کے فائدے کے ہو گئے، 1000 کی قیمت کی ہو گئی باندھی، تو پتہ چلا پوری باندھی فائدے میں۔ اب جب فائدے میں ہے تو 500 روپے اس کے اندر اس کے ہوئے، تو مل کے ثابت ہو گئی اس کے اندر، اور یہ ام ولد ہو چکی ہے، کیونکہ دعویٰ اس کا سابقہ تھا لڑکے کے اندر، تو یہ ام ولد بن گئی اس کی احتمال فراش کی وجہ سے۔ تو اب یہ مالک بننے کا ضمان ادا کرے گا۔ غلام سے کوشش تو کرا لی، جو لے لیا اس نے وہ تو اعلیٰ ہو گیا، اب یہ باندھی کے اندر جو ہے لے گا، باندھی اس کا تو ختم ہو گیا مسئلہ اوپر۔ ہاں ہاں باندھی تو پوری فائدے کی بچ گئی، غلام کے الگ ہو گیا، گویا کہ یہ جن سے مختلف ہو گیا، پورا مستحق ہو گیا، راس المال سے 1000 روپے وہ لیا، 500 250 اس میں سے بچے دے، اور اس میں سے 500 روپے لے گا، یہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔